15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے، یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکج نہیں، بعض کمپنیاں دیتی خصوصی پیکج ہوتا ہے، بعض وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا۔ تو ایک دفعہ ایمریٹس نے میرا ڈسٹرکٹ ہوم تو ملتان ہے، فیصل آباد رہائش، تو انہوں نے ملتان کے ایئرپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35,000 آنا جانا، وہ سارا پاکستان امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکج کی ایک آپ کو مثال، اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکج کا معاملہ فرمایا۔ کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے۔ اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں، اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ انسان کی اصل جگہ آخرت، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم۔ تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں ہیں، جاب پر ہیں، اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ قوم عاد ایک گزری ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتی، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی۔ تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال، اس طرح سے۔ ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنی، جاب کرنی، اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، تو 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا۔ اب نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں۔ ٹھیک، ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا۔ دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھا یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی، تو میں نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو میں نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سارے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے۔ جب ہماری باری آئی تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے گا۔ ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، چونکہ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی نا، میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب لوں گا۔ اس امت کا حساب بھی ہوگا نا تو پردہ آ جائے، پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آئے۔ اور اگر اللہ کی رحمت کے وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا اچھا چلو جاؤ معاف کیا۔ بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تھوڑے سے گناہ بتا دے، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ۔ تو اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے۔ تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے گناہ دی بھی نیکیاں بنا دے۔ یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ اصل ٹھکانہ تو آخرت، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سفر کی عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر۔ نہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عظیم پے ہوئے، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے۔ اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہے۔ اب حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبلی کمثل رجل استاجر رجلا، وہ کیا ہو گیا؟ کیا گلری کا بچہ آیا وہ اتنے بڑے دلیر ہو بھائی، کمال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 مزدور مزدوری کے لیے ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، اس نے کہا جو ٹھیک۔ دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر، فجر سے ظہر
7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تمہیں 2 روپے دوں گا، ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ اور مغرب تک والے کو 2 روپے۔ تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ۔ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے، کہا نہیں بات تو ٹھیک ہے، تب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے، مزدوری اس کی بھی ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشقت کم۔ اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کے میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ۔ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی۔ ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتے۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے۔ بھئی 1 کے سنا نا، 1 پہ 10، اب سب نے سنا نا کہ 1 کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ 1 پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا لے، ادھر آگے کدھر آ رہا، وہیں لگا، اب بس ٹھیک ہے وہاں لگا۔ تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی، جو اللہ نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک دفعہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنائے، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبرائیل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے، تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری جبرائیل کی تعریف ہے۔ تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا۔ تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہ آیت اتری کہ 1 نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 سے بہت ہیں، بڑے ہیں 10، 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ، 1 روپے پہ 10 روپے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ سما، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، اور سارے شہر والے پریشان۔ تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں، تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ، کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑیں، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، اب ٹھیک ہے
زیادہ لگاؤ. تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں. حضرت عثمان نے کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ ڈر. انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے دیں گے, یہ ہماری آخری بولی ہے, اس سے اوپر نہیں. تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو, مجھے زیادہ لگ چکا. تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تے بیٹھے ہوئے, تو تم کون زیادہ لا گئے؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہو تو سارے آئے بیٹھے ہوئے, تو تمہیں ساڑھے کو پہلے کون ریٹ لا گیا ہے بھائی اسی تمہیں 10 دے 15 دے رہے ہیں, تُسیاں جو نہیں زیادہ لگ گیا ہے. تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں, میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں گا. کہنے لگے ہم سمجھے نہیں. کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے قحط ہے, تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. تو اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی ہو میرے کو مال پہ آئے پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں. پھر بڑا دل جلتا ہے کڑتا ہے. کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے, وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے, دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے, تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتا. میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا تو سیر کے لیے نکلا, تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا, اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے کے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے, 24 کروڑ ہے اس کی قیمت, 24, لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی. میں نے کیوں؟ کہا یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے, تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے. تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. اور ایک بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا, کوئی مرغہ تو نہیں پھنسا. کیا مطلب؟ کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں؟ دام گرا دیتے ہیں. واللہ یہ فرعون ہیں, یہ ظالم ہیں. میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا, کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا. لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی بجائے اور اس پر مصیبت ڈالوں. اور میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں, انسان بھی نہیں ہوتے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے, اب تو موقع تھا, وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے, کا سارا صدقہ, سب صدقہ 1000 اونٹ. اچھا اب ہوا کیا, اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں. تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ, یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں, آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے, میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں. تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, 1 پہ 10 گنا. تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے. آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے, زیادہ فرما. رب زد امتی, تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں. ٹھیک ہے میرے محبوب, نہیں یا اللہ زد امتی, تھوڑا اور زیادہ فرما. اللہ نے کہا اچھا چل, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
कमसल हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु यदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अच्छा मेरे महबूब, आपकी उम्मत की 1 पर 700। तो आप कहते वाह 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 वाह, तगल्ली बन गई। 1 पे 700। कोई है कायनात में ऐसा कारोबार कि रुपए की चीज पर आप 700 रुपया नफा ले सको? है कोई दुनिया में ऐसा काम? पूरी कायनात में ऐसा काम कोई नहीं। मैं कुर्बान जाऊं, रहमतुल लिल आलमीन ने फिर कहा या अल्लाह थोड़ा है, जरा और ज्यादा फरमा। तो खुसूसी पैकेज पर यह सारा सुना रहा। तो मेरे अल्लाह ने कहा अच्छा मेरे हबीब, चल हूं आप ज़रब छड़िए, तकसीम छड़िए, जमा छड़िए, तो फिर 100 200 300 400 500 600 700 नहीं, छोड़ दो। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। हाँ, इतनी मेरी शर्त है, जो आपकी उम्मत में सब्र वाले होंगे उनको बेहिसाब दो। खुला चेक, जो मर्जी लिखना है लिख दो। 700 लिखो, 700 करोड़ लिखो, 700 खरब लिखो, जो लिखो, अल्लाह ताला कह रहा खुला चेक। ये इस उम्मत का मामला है अल्लाह के साथ, और अल्लाह का मामला है इस उम्मत के साथ। इस खुसूसी पैकेज में 15 शाबान है। 15 शाबान की रात लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र की रात, ईद उल फित्र की रात, ईद कुर्बानी की रात, जुमा की रात, ये वो रातें हैं जो पहली उम्मतों को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। हर रात एक जैसी थी। बनी इसराइल के आपने 4 आदमियों का जिक्र किया कि 80 साल उन्होंने जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, साड़ी तो 80 साल तक उम्र ही नहीं जानती, पहले टोटर जाने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा चल मेरे महबूब, आपके लिए खुसूसी पैकेज, लैलतुल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि हमने आपको एक रात दे दी, आपकी उम्मत जाग ले, याद कर ले मुझे, 1000 महीने से बेहतर। कितना बेहतर? हर एक की बंदगी के मुताबिक बेहतर। उसी में से लैलतुल निस्फ़ शाबान, 15 शाबान भी है। और इस रात को मेरे नबी की सुबह को रोजा रखते थे, और उस रोजे की फजीलत ये इरशाद फरमाई कि 15 शाबान का रोजा पिछली 15 से इस 15 के दरमियान जितने गुनाह होते हैं सबकी माफी करवा देते। एक दिन का रोजा सारे पूरे साल के गुनाह माफ फरमा देते। दूसरा, 15 शाबान में अल्लाह के हाथ तो सब कुछ मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बजट पेश करती ना पूरे साल में, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, चीज़ों के रेट और बाकी सारी चीज़ों का ऐलान होता है, इसी तरह मेरा अल्लाह इस रात पूरे साल का ऐलान फरमाता है कि फरिश्तों की तरफ से फरिश्ते पूरा सुना देते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ अमन है, कहाँ जंग है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सेहत, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कब मरेगा। कितने लोग हैं जिनके नाम ऐलान कर दिए जाते हैं कि ये इस साल मर जाएंगे, ऊपर उनके नाम का पत्ता, उस पर निशान लग जाता है कि ये मुर्दों की सफ में है। वो नीचे हेरा फेरी कर रहा है, नीचे वो चोरी कर रहा है, डाके मार रहा है, रिश्वत ले रहा है और क्या कुछ कर रहा है, ऊपर उसका नाम मुर्दों में, हर फरिश्ते उस पर मुस्कुराते हैं, कैसा बेवकूफ़ है, ऊपर मुर्दों में लिखा जा चुका है, नीचे ये बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अल्लाह के खुसूसी पैकेज में जुमा की रात है कि ये रात बाकी रातों से अफजल है, और ईद उल फित्र की रात है, इस रात भी अल्लाह ताला की बख्शिश और माफ़ी के ऐलान होते हैं। बड़ी ईद की रात है, उसमें भी अल्लाह की माफ़ी के ऐलान होते हैं। और ये 15 शाबान की रात है कि इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे नज़र फरमाता है। और बनु कल्ब, ये एक कबीला था, कल्ब, बनु कल्ब, उनके पास जानवर बहुत थे, जानवरों में भेड़ें बहुत ज़्यादा थीं। तो अल्लाह के नबी ने मिसालन फरमाया कि जितने बनु कल्ब की भेड़ों के जिस्म पर बाल हैं, इतने लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। उन भेड़ा दे वाल कौन गिने, एक दे गिनन बह जाओ तो पूरा महीना लग जाए।
تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال. تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی. رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں. اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے. اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں. اپنے گھروں کو مسجد بناؤ. میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق. اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے. تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو. تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں. آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا. اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا. بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں. نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی. تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے. کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات. ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھولا سکا. 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں. تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو ہے. اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر. اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک چھوٹا دا سرج مار لے نام مراد وہ میں تو تیرے دنیا چاون دا وسیلہ مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری. نمبر 2 شراب پینے والا. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں. ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے. میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر میں نے دساں گا میں کون ہاں. یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے. 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی. ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں. میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے. اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند. تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم بربال ہیں. یہ مثال ہے، اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو گلنا جاوے ہن گنو، کہ اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتہ نو بھیجن دی، آپ ہی گن لوے.
تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا. خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج. ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے. اللہ کی بارگاہ میں کچھ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لی. شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف. توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک. توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے. تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر. ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری. اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں. میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل. ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی. ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی. جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی. تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں، مکا کر کے تمہیں لایا. تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچائے. میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے تو لمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے. تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے. اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا. 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کروڑ پکا میں بنایا. ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا. ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا، اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا. پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا. اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر. وہ سب ذمہ داروں کی اولادیں، سب بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے. اور اتنا میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر ہے، آخری دموں پر ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے. کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو. میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے. کہنے لگی مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہاں. درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل. مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہاں رشتہ لینا واسطے. یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں. اتنی دکھ بری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے.
ہمارا بدماش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف. میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھ، کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے. کفل رونے لگا، اس کا رونا دے، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا. کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ساری زندگی نویں لڑکی نویں شراب دی بوتل، اور یہ اس بچی کے آنسوں نے اسے ہلایا. انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے. میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے. لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے. وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا کفل مر گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدردانی پر. صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبر پاون آئی. وچے ہی گل سڑ کے ختم ہو جاندہ جو اس کے کرتوت تھے. میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، یہ میرا رب ہے. اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا. جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچاؤ. تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے. ایک آنسو بہا دے، چلو اندر میں نے تو رونا ہی نہیں آمدا، ہائے تا تینوں آمدی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں، اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے، اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے. اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو. کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی. اچھا پرچہ دی ٹھیک. چلو بھائی دعا مانگ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے. آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے، اور یہ تیرے علم کو سیکھنے کے لیے ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، بہن بھائی چھوڑ کر آئے. یہ تیری اطاعت میں پلنے والے جوان، تیرے علم میں بڑھنے والے جوان، ان کے پڑھانے والے بھی دن رات تیرے نام پر بکے ہوئے ہیں. اور یا اللہ اس رات کو تیرا وعدہ بھی ہے، تو سب کی سنتا ہے. ہم فریادی آئے بیٹھے ہیں اور بڑے دکھی ہو کر آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا پوری امت تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے. میرے اللہ آج کی رات تیرے فیصلوں کی رات ہے. اللہ آج کی رات تو اعلان کرتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. عمر گزر گئی یا اللہ، ہر آنے والی شعبان کے بعد اندھیرا ہی بڑھتا دیکھا ہے. یا اللہ یہ 15 شعبان یا اللہ سویر بنا دے، صبح کر دے امت. یا اللہ تیرے حبیب، یا اللہ تیرے محبوب چور کا کٹتا ہوا ہاتھ دے کے رو پڑے تھے.
تو آج تو پوری دھرتی میں تیرے محبوب کی امت ذبح ہو رہی ہے یا اللہ، عزت نیلا ہو رہی ہے۔ پھر نماز تیرے نبی مختصر کر دیتے تھے بچے کے رونے کی آواز سن کر، حالانکہ نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ بھی فرض نماز، آپ فرماتے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ آئے اللہ، آج کتنے بچوں کی چیخ و پکار ہے میرے مالک، ان کی گردنوں پہ چھریاں، بکرے کو ذبح کرتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ گانتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کو ذبح تو بتانا، تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا تو پھر اور رب کون ہے یا اللہ؟ بچے کو ماں باپ کے گھر سے دھکا دے دیں تو وہ گلی میں کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، مجھے کون بناتی یا اللہ۔ ہم تیرے در پر آ کے گرے ہیں، ہمارا اور کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حفیظ نہیں، کوئی کفیل نہیں۔ تو امت کی حفاظت آج کے رات یا اللہ، تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ چکا ہے یا اللہ، فرشتے موجود ہیں، اے 15 شعبان کے فرشتوں آؤ زور لگاؤ ہمارے ساتھ، آؤ مل کر اللہ کو بتائیں، آؤ آج مل کے آ جاؤ نا، آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دہائی دو اپنے ہمارے کو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے اور رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ۔ بہت گندے ہیں پتھر، تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گندی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی، تجھے بلاتے تو آ جا میرے بھائی، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے، تو لا مکان ہے، تو لا زمان ہے، لیکن میرے مولا میرے آقا تیرا آنا تیری مدد کا آنا ہے، تو بھیج دے رحمت کے فرشتے، تو بھیج دے اپنی مدد کرنے والوں کا، یا اللہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دے یا اللہ۔ ہم پوری امت کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھے، ہمارے انفرادی مسائل بھی بے شمار ہیں اور ہمارے ملکی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن پوری امت کا سوال ہے یا اللہ مہربانی کر دے، مہربانی کر دے میرے مولا۔ عرب لٹ گئے، عجم لٹ گئے، یہ دیس تو نے اسلام کے نام پہ دیا، یہ چور ڈاکو لوٹ گئے یا اللہ۔ اے میرے بالے، 6 لاکھ آدمی ذبح ہوئے، 6 لاکھ کی ہڈیوں پر یہ ملک بنا، لاکھوں بچیاں وہیں رہ گئی۔ اے میرے رب، تو نے کن کے حوالے ہمیں کر دیا ہے یا اللہ؟ تجھ سے گلا کرے تو کس سے جانوروں کے حوالے کر یا اللہ۔ جیسے منڈی میں غلہ بکتا ہے ایسے ہی ہمارے بھی بہت طے ہو رہے ہیں، ہمیں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ جانا یا ہمیں بھی نیک لوگ دے دے نا، کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو تڑپ کے کہے دین میں کمی آئے میری زندگی میں۔ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پہ لبیک لبیک کہ اٹھے، جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی رو رہا ہو۔ تیرا عمر مسجد میں رو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا ہمارے تو بچے تباہ ہو گئے، بڑی تو رستے پر لاکھوں بچے بھوکے سوتے ہیں، بھوکے، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں ہے میرے اللہ، بھوک کی وجہ۔ اور فرعونوں نے ملک لوٹ لیا، خزانے۔ آجا آجا نا میرے اللہ، تو آجا یا رحمت اللہ عز وقت فعل
یا نصر اللہ انزل وقد فعلت، یا نصر اللہ انزل وقد فعلت، یا نصر اللہ انزل۔ یا اللہ ہماری انفرادی ضروریات کی لسٹ ہے اور اجتماعی بھی میرے مولا، میرے مالک میرے دیس کو ظالموں سے پاک کر دے، دھوکے باز فراڈیوں سے پاک کر دے، نشہ بیچنے والوں کو ہدایت دے دے یا پھر انہیں گم کر دے، ظلم و ستم کرنے والوں کو ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے، اس ملک کے لوٹنے والوں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ جس شعبے کے ہیں، ایمان دے دے، ہدایت دے دے یا عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ زنا کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے دے، شراب کے اڈے چلانے والوں کو ہدایت دے، ماں باپ کے نام کو میرے مولا میرے آقا اپنے تیرے محبوب کی امت کی بیٹیاں بک گئی ہے میرے مولا، دجالوں نے ظالموں نے انہیں کھلونا بنا دے، اے میرے مولا کدھر جائے کہاں جائے میرے اللہ، پٹ پٹ کے تیرے پاس ہی تو آئے گا نا۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، ابا ابا میں نے فلانے مارے ہے، وہ غریب ابا بھی اٹھ کے باہر آتا ہے، میرے پتر نو کہہ مارے ہے، ہم تو پوری دنیا کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، تو آ جانا یار، آ جانا میرے اللہ، آ جانا تو میرے اللہ، تو آ جانا، آ جانا، تو آ جا، تو کہہ دے میں آ کیسے۔ اے میرے رب تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، شہدائے کربلا کی کٹی گردنوں کا واسطہ، یا اللہ اور کیا لائے، ہمارے پاس تو یہی ہے، تجھے کیا پیش کرے، ہماری جھولی تو خالی ہے، کوئی اپنی جیب میں جھولی میں عمل ہوتا تجھے پیش کرتے جیسے غار والوں نے پیش کیا، ہم خالی ہیں، ہم پیچھے سے ہی لا رہے ہیں تیرے محبوب کے آنسو، تیرے محبوب کے ٹوٹے دان، تیرے محبوب کے صحابہ کی قربانیاں، تیرے محبوب کی نسل کا نیزوں پہ چڑھ جانا، یہی ہے ہمارے پاس، تو مان جائے اللہ، مان جائے اللہ، سزائیں موقوف کر دے، مدد کرتا۔ یا اللہ 16 شعبان امت کی صبح کی ہو، 15 شعبان امت کی صبح کی ہو، جیسے 15 شعبان کی صبح ہوگی ایسے امت کی بھی صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، صبح ہو جائے، 300 برس کی اندھیری رات کو مٹا دے، پوری دنیا کے اہل کفر کو ایمان دے دے، یا اللہ 7 ارب انسان ہیں، سب کو ہدایت دے دے، جن کے مقدر میں نہیں فرعون قارون ہے انہیں عبرت کا نشان بنا دے، انہیں یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اللہ یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو قبول فرما، یا اللہ یہ ہمارے یا اللہ حقیر حقیر سی شکلیں ہم نے علم کی سیکھنے سکھانے کی بنائی ہیں، انہیں قبول فرما، جو اس میں بچے پڑھ گئے انہیں بھی ہدایت کا علم بنا دے، جو پڑھ رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں، جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، طباخ ہیں، چوکیدار ہیں، مینیجر ہیں، جو بھی ہیں اللہ سب کی نسلوں کو آباد شاداب نحال فرما، جو ہم میں بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ پورے ملک میں امن کو قائم فرما، جو امن کو برباد کرنے والے ہیں تو انہیں برباد فرما دے، یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روح اٹھے ہوئے انہیں منا دے، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما، جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما، ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں،
تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، 2 نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے۔ ہمارے دفتروں سے یا اللہ، ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے۔ چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، مان سب کے نصیب فرما۔ ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے۔ ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے۔ ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔